السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سنتے نغمہائے محفل بدعات کو، سنتے نغمے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بدمزہ ہونے کو ہے. سنتے نغمہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بدمزہ ہونے کو ہے. آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمے مشروع بھی، آؤ سنوائیں تمہیں نغمے مشروع بھی، پارا جس کے لحن سے طور ہدا ہونے کو ہے. فکر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، ہے فکر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، کوہ جس سے خاشعا متصدعا ہونے کو ہے. گرامی قدر سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ فروز حضرات علماء کرام، پردہ میں بیٹھی ہماری پیاری ماں اور بہنوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، امت مسلمہ کے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسی محفل میں حاضری کی سعادت بخشی جس محفل کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کہ رحمان نے اپنی رحمت سے انسان کو اپنا کلام سکھلا دیا. یہ جلسے کی نسبت ہم اور آپ جہاں جمع ہوئے ہیں یہ عظیم نسبت ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس بات میں اختلاف کیا جا سکتا تھا کہ آیا محمد رسول اللہ کی ذات افضل ہے یا قرآن کریم افضل ہے، اللہ کا کلام افضل ہے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب یہ بات واضح ہو چکی ہے، اور بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک و شبہ کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل ترین کتاب اگر کوئی ہے تو قرآن کریم ہے.
مساجد سے، مقابر سے، یہاں کی کعبۃ اللہ سے بھی افضل ترین کوئی چیز، کوئی نعمت اگر ہے وہ کتاب اللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ رات کافی لمبی ہو چکی ہے اور آپ کافی دیر سے مقررین کی تقریروں کو سن رہے ہیں، ان کی باتوں کو سماعت فرما رہے ہیں، نعتوں کی نعتیں سن رہے ہیں اور رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے۔ ہمیں اخیر میں صرف اور صرف فارمیلٹی کے لیے یا یوں کہیں جو حضرت مولانا قاری علاء الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہمیں بلایا کھلایا اس کا وہ وصول کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کی بڑی قربانی ہے، آپ کی قرآن کے تعلق والہانہ تعلق کا یہ ثبوت ہے کہ آپ اتنی رات قیام جمے ہوئے ہیں، آپ اپنی نیندوں کو قربان کر کے اس ٹھنڈ کے موسم میں نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے کلام کی نسبت والی مجلس سے وابستہ ہے، اور اب تک آپ یہاں آپ کی حاضری ہے، آپ کے شوق کو یہ جتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور قابل مبارکباد ہیں وہ بچیاں جنہوں نے قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور تحیات ان کے سینوں میں اپنا کلام کو محفوظ فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ مائیں اور وہ باپ جنہوں نے اپنی بچیوں کو، اپنی جگر کے ٹکڑوں کو اپنے گھر سے جدا کر کے آپ اپنے مدرسے میں داخل کرایا اور اپنی بچیوں کو حافظ کی سند لے کر آج گزار رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن کریم کی عظیم الشان کتاب ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک حافظ قرآن کو بلائیں گے اور ان کے سامنے ان کے ماں باپ کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے پڑھو۔ جب وہ حافظ یا حافظہ قرآن کو پڑھے گی تو جتنی آیتیں پڑھے گی ہر آیت پر ان کے ماں باپ کا درجہ بلند ہوگا اور ان کے سروں پر ایسے تاج رکھے جائیں گے کہ جس کی روشنی سے چاند اور سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی۔ آپ کہیں گے عجیب بات ہے، محنت ان بچیوں نے کی، راتوں میں اٹھ کر جاگ کر نیند کی قربانی دے کر اساتذہ کی سختیوں کو برداشت کر کے ٹھنڈ میں جاڑے میں گرمی میں برسات میں ہر موسم میں اپنے آپ کو کھپایا، اپنے آپ کو لگایا۔ اتنی ساری قربانیوں کے بعد ایک بچی حافظ قرآن بنی اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اور اس کے درجات ان کے ماں باپ بلوا رہے ہیں۔ یہ تو عجیب بات ہوگی، سمجھ سے باہر کی بات ہوگی کہ ماں باپ کا اس میں کیا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماں باپ کا بھی اس میں حصہ ہے، کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کا بچہ حافظ قرآن ہوگا یہ ڈیسائیڈ حافظ بچہ نہیں کرتا ہے، یہ حافظ بچی نہیں کرتی ہے، یہ ان کے گارجین کرتے ہیں، ان کے ماں باپ کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے۔ اللہ کا وہ نام جو حافظ ہے وہ اپنے بچیوں کو یا بچوں کو دینا ہے، یہ ڈیسائیڈ، یہ فیصلہ جب ماں باپ کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ چاہتے تو اپنے بچوں کو، ان بچیوں کو انگلش میڈیم میں ڈال دیتے تھے، اگر ماں باپ چاہتے تو ان بچوں کو دنیا کی اعلیٰ تعلیم سکھلا سکتے تھے، دنیا میں انہیں کمانے کا ذریعہ بنا سکتے تھے۔ ماں باپ چاہتے تو اپنی ان اولادوں کو، اپنے ان بچوں اور بچیوں کو اپنے پیٹ پالنے کا ذریعہ بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا کی مادیت ان کی نظر نہیں دی، دنیا کے
چند دنوں کی زندگی کے لیے اپنے آرام کا سامان انہوں نے تیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ساری قربانیاں دے کر اللہ کو خوش کیا، اللہ کے رسول کو خوش کیا، اور اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کے سینے میں اللہ کا کلام پیش کرایا، جس کلام کے ذریعے سے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس بچی کی اور اس بچی کی مغفرت پر کریں گے ان کے والدین کی مغفرت ہوگی، اور سارے مجمع کے سامنے اللہ تعالیٰ اسے یہ پاوا دیں گے، اسے یہ حق دیں گے کہ تم اپنے خاندان سے، تم اپنے رشتہ داروں سے، تم اپنے جاننے اور پہچاننے والوں سے جنہوں نے تمہارا دنیا میں ساتھ دیا ہے، وہ ایسے لوگ کہ جن کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو اپنے اعمال کی کرتوتوں کی وجہ سے وہ دوزخ کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن ان حافظوں کو اللہ تعالیٰ یہ پاوا دیں گے کہ تم 10 ایسے لوگوں کی سفارش کرو کہ تمہاری سفارش پر ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ کتنا بڑا اکرام ہے، یہ کتنا بڑا اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قیامت میں ساری دنیا کے سامنے اسے یہ انعام عطا کرتا ہے۔ بتائیے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں چند ٹکے ملنے یہ نعمت ہے، دنیا کی ڈگریاں مل جانے پر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، دنیا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پر ہم سینہ چوڑا کر لیتے ہیں، اور ایک باپ اور ایک ماں دنیا میں تقسیم کرتے ہیں مٹھائیاں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نے توبہ ہوا ہے، ہمارے بچوں نے توبہ کیا ہے، یہ ڈگریاں حاصل کی ہیں، اس لیے ہم خوشی میں مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر پورا علاقہ مل کر، پورا محلہ مل کر، پورا شہر مل کر اپنی ساری جائیداد، اپنی ساری کمائی، اپنی ساری دولت لگا کر اگر ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیتا ہے اور اربوں روپے خرچ کر کے اگر ایک حافظہ بنا دیتا ہے تو یہ اس کے لیے سستا سودا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچی پورے محلے کے لیے، پورے علاقے کے لیے، پورے خاندان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے گی، سفارش کا ذریعہ بنے گی، برکت کا ذریعہ بنے گی۔ جس علاقے میں حافظ قرآن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان علاقوں میں بلاؤں کو ڈال دیتا ہے، حادثات کو ڈال دیتا ہے، بڑی بڑی جو مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت سے، حافظ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ سے چندے مانگے جا رہے ہیں، پیسوں کے لیے بار بار آپ سے پھیلایا جا رہا تھا، آپ سے گویا کہ ایک طرح کا بھیک مانگا جا رہا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیے، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ مدرسوں کے منتظمین و محتمین، یہ آپ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کسی اپنے جیب کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنا بنگلہ بنانے کے لیے، اپنی کار بنانے کے لیے یہ پیسہ آپ سے نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے مانگ رہے ہیں، در در پر ٹھوکریں کھاتے ہیں، آپ خیرات کا ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنا دامن پھیلاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہ کے نام پر دے دو، اور انہیں پیسوں کو ایک ایک روپے کا حساب رکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ آج اس مہنگائی کے دور میں ہر آدمی جانتا ہے کہ گھر چلانا کتنا مشکل ہے، 2-3 بچوں کو پالنا، بیوی کے خرچ اٹھانا کتنا مشکل کام ہے آج اس مہنگائی کے دور میں۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ ان مدرسوں کا کیا ہوگا جو اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، کہ جب تک مدرسے قائم ہیں تب تک دشمن ہم پر حملہ جاری رہا ہے، جب تک یہ مدرسے دینی قلعے قائم ہیں اس وقت ظالموں کو ہمارے خلاف سازش کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، جب تک ہمارے مدرسے قائم رہیں گے ہمارا قرآن ہر روپیہ ایک لقمے کی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ دشمن اسلام جب تک مدرسے قائم ہیں اس وقت ہمارے اسلام میں کوئی نئی بات کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہوتے، جب تک ہمارے مدرسے یہ دین کے قلعے موجود ہیں اس وقت یہ سازش کرنے والے، یہ طاقت کے بل پر یہ گیدڑ دھمکی دینے والے چلا سکتے ہیں، چیخ سکتے ہیں، لیکن ہمارے دین کو برباد کر سکتے ہیں، ہماری نسلوں کی دین کی حفاظت کرنے والے یہ مدرسے جب تک قائم رہیں گے نسلوں میں دین باقی رہے گی، اور اللہ کا پیغام، اللہ کا احکام، اللہ کا قرآن قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ تو جب اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو افراد کو اللہ تعالیٰ کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مدرسوں کو بچائیے، اور جو دشمنان اسلام کو بچ
کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. سورج مغرب سے غروب ہوتا ہے اور قیامت آتی ہے، لیکن ہمارے ان بدن پر کبھی کبھی تالے نہیں لگ سکتے. کیوں جانتے ہیں؟ ایک زمانہ تھا جب انگریز ہندوستان میں آیا، اس نے پوری حکومت کو اپنے قبضے میں لے لیا. اس کے پاس پاور تھا، اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس حکومت تھی، اس کے پاس فوج تھی. ساری طاقت کے بل بوتے پر وہ حکومت کرتا تھا. اور ایک زمانہ آیا، اس نے تعلیمی پالیسی کو چینج کیا اور ایسے پالیسی تیار کی کہ جن سے مسلمانوں کے عقیدے خراب ہو جائے، مسلمانوں سے ان کا ایمان چھین لیا جائے، مسلمانوں سے ان کا قرآن چھین لیا جائے، مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے سے روک دیا جائے، مسلمانوں کو دین سے محروم کیا جائے، انہیں ناراض کیا جائے. یہ ان کی سازش تھی، لیکن وہ اپنی سازش میں اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. آج نہیں ہے لیکن مدرسے قائم ہیں، آج حکومت نہیں ہے لیکن مدرسے قائم ہیں، آج ہوتا ہے لیکن حفاظ کرام موجود ہیں. لاکھوں بلکہ میں دعویٰ کرتا ہوں ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد حفاظ کرام بھی موجود ہیں اور قرآن کے معنی کرنے والے، قرآن کے علوم کی حفاظت کرنے والے علماء کرام بھی موجود ہیں اسی دنیا میں. اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع تقریباً 1 لاکھ کا منظر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی دن، یوم عرفات کی دن، مقام عرفات اللہ حضور دعا فرمائی. کیا دعا فرمائی؟ کئی دعائیں فرمائی اللہ کے نبی نے، لیکن ان میں ایک دعا یہ تھی، اے اللہ میری امت کو قیامت تک پورے طور پر ہلاک مت کریے گا. اے اللہ میری امت کو پورے طور پر میرے نہیں کیجیے گا. یہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ پہلے جو قومیں آئی ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے نافرمانی کی وجہ سے، ان کی رشوت خوری کی وجہ سے، ان کے رسولوں کو ٹھکرانے کی وجہ سے، رسولوں کی نافرمانی کی وجہ سے، کتاب اللہ اور رسول اللہ کا احکام کو ترک کرنے کی وجہ سے ان پر جو عذاب آئے ہیں، پوری قوم ہلاک ہو گئی، پورا قبیلہ ہلاک ہو گیا، پوری بستی اللہ نے اٹھا کر آسمان میں جا کر پرکھ دی، پوری قوم تباہ ہو گئی. اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کو قیامت تک ہلاک نہ کریے. ابھی اللہ کے نبی نے ہاتھ کو اٹھانا گرایا بھی نہیں تھا، دعا بھی ختم نہیں کی تھی کہ حضرت جبرائیل دنیا میں آ گئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے. فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کی یہ دعا قبول ہوگی. اب جب یہ بات اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں جو اس کائنات کے سب سے معزز مکرم اور جو صدقہ طفیل کی کائنات بنی ہے وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ کی قبولیت کا اعلان بھی کر رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ یہ امت قیامت تک رہنے والی ہے، یہ امت قیامت تک باقی رہے گی، یہ امت قیامت تک حاضر رہے گی. اور جب امت رہے گی تو امت میں دین ہی رہے گا، امت میں قرآن رہے گا، امت میں ایمان رہے گا. لوگ آتے جائیں گے اور ان دینوں میں قرآن کو محفوظ کرتے ہوئے جائیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن قرآن پاک کا بھی کچھ حق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے سلسلے میں کچھ حقوق عطا کیے. آج خوشی کا موقع ہے، ماں باپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے اولادوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے. ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ جن کے کئی اولاد ہوں کم از کم ایک اولاد ضرور حافظ قرآن بنائے. آج یہ دل میں کہیں لے کر جائیے، اپنے دل میں یہ امید لے کر جائیے، اپنے دل میں یہ پیس لے کر جائیے، اپنے دل میں اور یہ اس جلسے کا پیغام لے کر جائیے کہ اللہ نے ہمیں چند اولادیں دی ہیں تو ہم پہلے اسے حافظ قرآن بنائیں. اور جب یہ حافظ قرآن بن جائیں گے تو آپ کی سفارش کا یہ سامان بن جائیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے بھی کچھ حقوق ہیں. اولاد کے ماں باپ حقوق ہیں، ماں باپ کے اولاد حقوق ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی. کہا کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، نافرمان مانتا ہے، آپ اسے وصیت کر دیجئے، آپ اسے نصیحت کر دیجئے، آپ اسے کچھ سمجھا دیجئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، انہوں نے بلایا اور اس کے بیٹے کو بلایا
اور یہ کہا کہ تمہارے باپ سے تمہاری شکایت کر رہے ہیں. تو بیٹے نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا امیر المومنین کیا صرف ماں باپ کی اولاد کیا اولاد کا کوئی حق نہیں ہے ماں باپ؟ سوال دیکھیے کیسے صحابہ تھے, انہوں نے سوال کر کر کے ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی. جو سوال کے جواب پیچیدہ تھے, چھپے ہوئے تھے, صحابہ نے سوال کر کے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا, ہمیں علم سکھلا دیا. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں بالکل, کیوں نہیں, جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد پر ایسے اولاد کے حقوق ہیں ماں باپ پر. آپ نے فرمایا سنو, تمہارے یعنی اولاد کے ماں باپ پر 3 حقوق ہیں. میری بات کو غور سے سننا, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. فرمایا کیا ہے حقوق؟ فرمایا کہ ماں باپ کا اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کے لیے سب سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے, ایک اچھی ماں کا انتخاب کرے. میری ماں بہنوں سن رہی ہیں اور بڑی تعداد ہماری ماں بہنوں کی ہے. ہمیں خوشی ہے کہ مرد سے 3 گنا زیادہ, بلکہ میں کہوں کہ 4 گنا زیادہ ہماری ماں بہنیں آئی ہیں. یہ شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگا, یہ ان کے ایمانی جذبے کو سلام ہے, یہ ان کی ایمانی حمیت کو اور ایمانی غیرت کو سلام ہے کہ وہ دین کی باتیں سننے کے لیے ہمارے پاس آئی ہیں. میری ماں بہنوں آپ سے بھی مخاطب ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ماں باپ کا اولاد 3 حقوق ہیں. پہلا یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کرے. اچھی ماں کہاں ملتی ہیں؟ یونیورسٹیوں میں. اچھی ماں کہاں ملتی ہیں؟ مارکیٹ میں. اچھی ماں کہاں ملتی ہیں؟ ڈسکو میں. اچھی ماں کہاں ملتی ہیں؟ کلبوں میں. اچھی ماں کہاں ملتی ہیں؟ ہوٹلوں میں. نہیں میرے بھائی, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, اچھی ماں کا کیا مطلب ہے؟ اچھی ماں کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف, اللہ کی محبت. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے. سب سے پہلی تربیت ماں کے بچے ہوتی ہے. ماں جیسے ہوگی اس کی اولاد ویسے نکلے گی. جس سانچے میں ڈالا جائے گا اولاد اسی سانچے میں ڈلتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے کچھ پتا نہیں اللہ کون ہے, رسول اللہ کون ہے, کتاب اللہ کیا ہے, اسے کچھ پتا نہیں. لیکن وہ سب سے پہلے نگاہ اپنی ماں پر ہوگی. ماں کیا کرتی ہے؟ ماں اگر نماز پڑھتی ہے بچے کو کوئی سورہ فاتحہ نہیں آتی, ثنا نہیں آتی, درود نہیں آتی, تشہد نہیں آتی, کوئی تسبیح نہیں آتی, لیکن ماں کو دیکھتا ہے رکوع کرتے ہوئے تو بچہ بھی رکوع کرنے لگتا ہے. ماں کو دیکھتا ہے سجدہ کرتے ہوئے تو بچہ بھی سجدے میں چلا جاتا ہے. یہ تربیت ہے, یہ ماحول کا اثر ہے کہ بچہ ماں کو دیکھتے سیکھ رہا ہے, باپ کو دیکھتے سیکھ رہا ہے, گھر کے اور آس پاس کے ماحول سے متاثر ہو رہا ہے. اس لیے سب سے پہلا بچے کے ماں کا گود ہے. اس لیے میری ماں, میری بہنوں, اپنی گودوں کو پاک رکھو, اپنی گودوں کو غلط کاموں سے بچاؤ, اپنی گودوں پہ اللہ کی محبت ڈالو, اپنے سینے میں, اپنے کلیجے میں, اپنی ماں کے منگوے میں جب تم اللہ کی محبت ڈالو گی تو تمہاری اولادیں ولی اللہ پیدا ہو جائیں. پہلے کی ماں تھی جب ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا تھا تو وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی اور قرآن کی تلاوت کرتی تھی, تسبیح پڑھتی تھی, نماز کی پابندیاں کرتی تھی. تو پھر اولاد ایسی پیدا ہوتی تھی کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کو جننے کی ماؤں نے, انہی عورتوں نے جو بڑے بڑے نبیوں کو جننے ہیں, انہی ماؤں نے. تو ماں کا گود بہت قیمتی ہے, ماں کی عظمت بہت اونچی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, بات لمبی ہو جائے گی, میں شارٹ کر رہا ہوں. تو پہلا ہم نے بتایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ پہلا یہ ہے کہ بچے کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کرو. ماں اگر ڈانس کرنے والی ہوگی, ماں اگر ناچنے والی ہوگی, ماں اگر گانے تبلے پر پھڑکنے والی ہوگی تو اولاد کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اولاد کے دل میں اللہ کی محبت کبھی نہیں. آپ نے تو سنا ہوگا ایک بزرگ کا واقعہ ہے, بابا فرید الدین شکر رحمت اللہ علیہ, شکر گنجی رحمت اللہ علیہ, ان کے واقعات لکھا ہے. میں نے بچپن میں
کہ ان کی والدہ ان سے کہا کرتی تھی کہ بیٹا جب جب نماز پڑھو گے تو میں تمہیں شکر دوں گی، چینی دوں گی۔ بچے خوش ہو جاتے ہیں، وہ اس چینی کے لالچ میں، چینی کی لذت محسوس کرنے کے لیے وہ مصلی بچھا کے آتے نماز پڑھ دیا، نماز پڑھا، اور وہ کیا کرتے ہیں ایک پڑیا میں چینی کو باندھ کر مصلی کے نیچے دبا دیتے ہیں۔ جب بچہ نماز سے فارغ ہوتا تو آپ کہتے ہیں مصلی اٹھاؤ دیکھو کچھ ہے، وہ دیکھتے ہیں ہاں چینی رکھا، بہت خوش ہوتے ہیں، وہ کھا جاتے۔ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا، کئی مہینے تک چلتا رہا۔ ایک بار اتفاق کی والدہ کو کوئی ارجنٹ کام پڑ گیا، وہ چلی گئی اور بچے کے مصلی کے نیچے چینی رکھنا بھول گئی۔ بچہ گھر گئے، ماں کو جب دور چلی گئی خیال آیا کہ آج میں نے بچے کے مصلی کے نیچے چینی نہیں رکھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ بچہ بدظن ہو جائے۔ چنانچہ وہ اللہ سے دعا کی، اے اللہ آپ ہی اس علاج کر سکتے ہیں، آپ ہی میری علاج کر دیجیے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد جب وہ لوٹے گھر تو دیکھا کہ بچہ کھیل رہا ہے۔ ماں نے پوچھا کیا بیٹا نماز پڑھا؟ ہاں پڑھا۔ کہا مصلی کے نیچے سے کچھ ملا؟ کہاں ملا؟ کیا ملا؟ کہا وہی شکر ملی۔ لیکن یہ جو شکر ملی یہ عام شکر کی طرح نہیں تھی، عام چینی کی طرح نہیں تھی، بس بلکہ اس کی لذت، اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہی تھا، اتنا اچھا تھا کہ ایسا ٹیسٹ والا چینی ہم نے آج تک نہیں کھایا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہوا کہ ان کے مصلی کے نیچے سے شکر آنے شروع ہو گئے۔ یہ ماں کا توکل تھا، یہ ماں کا عقیدہ تھا، یہ اللہ کا دین ان کے دلوں میں محبت تھی، اور اللہ کا ایمان اور یقین ہی تھا کہ اللہ نے ان کی لاج رکھی اور ان کے بچے کے لیے جنت سے چینی کا انتظام دیا۔ تو جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تو ان کی اولادیں ایسی تربیت یافتہ ہوتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب سے پہلے ایک اچھی ماں کا انتخاب کرو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج جب ہمیں شادی کے لیے لڑکیاں دیکھنی ہوتی ہیں تو ہم ان کے گال کو دیکھتے ہیں، ان کے ناک کو دیکھتے ہیں، آنکھ کی پتلیوں کو دیکھتے ہیں اور آنکھ کے بھونوں کو دیکھتے ہیں، ناک کی لمبائی کو دیکھتے ہیں، ہونٹ کے پتلے اور موٹے ہونے پر ہم کو غور کرتے ہیں، اس پر ڈسکس کی جاتی ہے، پورے پریوار مل کر فوٹو کو ایک دوسرے سے کنپیئر کیا جاتا ہے، ان کا بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے، باپ کی نوکری دیکھی جاتی ہے، فائنینشیل اعتبار سے کتنی مضبوط ہے یہ دیکھی جاتی ہے، جہیز کتنا ملے گا، روپا کتنا ملے گا، مال کتنا ملے گا، موٹر سائیکل ملے گی نہیں ملے گی، اس پر تو ڈسکس ہوتی ہے۔ لیکن اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں کہ جس بچے کو ہم اپنے گھر کی بہو بنانے جا رہے ہیں، جس بچے کو ہم اپنے گھر کی بیوی بنانے جا رہے ہیں، ہم اپنے گھر کی عزت بنانے جا رہے ہیں، کیا وہ نماز کی پابند ہے یا نہیں، اس بات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بچے اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے یا نہیں، وہ روزے کی پابند ہے یا نہیں، اس کا ایمان محفوظ ہے کہ نہیں، اسے کلمہ درود آتا ہے یا نہیں، اس بات پر کوئی بحث نہیں کرتا، اس میں کوئی ڈسکس نہیں ہوتی۔ لیکن ان کے دوسرے چیزوں کے لیے پورا خاندان جمع ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پرچیاں آ گئی آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں یاد کر رہا تھا کہ یہ سب بھی ٹھیک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکاح میں لوگ تین چیزیں دیتے ہیں، یا تو خاندان دیتے ہیں، یا اس کا حسن و جمال دیتے ہیں، یا مال دیتے ہیں، لیکن جو لوگ ان تینوں کو چھوڑ کر دینداری پر رکھ رہے ہیں اللہ اس نکاح میں برکت رکھتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جہاں آپ ان چیزوں کو دیکھیں اس سے کہیں زیادہ آپ ان کے ایمان اور عقائد پر غور کریں، ان کے صوم و صلاۃ کی پابندی کا خیال رکھیں، تب جا کر ایک اچھی ماں آپ کو ہاتھ لگے گی۔ ایک سوسائٹی میں ایک ماں کا کردار ہوتا ہے جو اپنے گھر کو سجا جاتی ہے۔ یہی عورت اگر جب ماں بن ہے تو چاہے گھر کو جنت بنا دے، اور اگر انہیں عورتوں کی تربیت نہیں ہوئی، انہیں عورتوں کو اگر دین کو اگر گھٹی میں نہیں پلایا گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں نہیں رہ جائے، تو پھر یہی عورتیں، یہی مائیں اور یہی بہنیں گھر کو اجاڑنے کا سبب بن جاتی ہیں، اسی دنیا کو جہنم بنانے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو پہلا یہ ہے کہ اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق اولاد اور باپ کا یہ ہے کہ
اولاد کے نام اچھے رکھے جائیں، ایک اچھا سا نام رکھا جائے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ نام کوئی فکر نہیں ہے. کیا کیا نام رکھ رہے ہیں؟ چنٹو، پنٹو، پپو، ببلو، گڈو، منٹو. یہ کیا نام ہے؟ یہ کیسے نام ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے راجو؟ ایسے ایسے نام رکھے جاتے ہیں معاشرے میں، ایسے ایسے نام لائے جاتے ہیں تاکہ پتہ ہی نہ چلے کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان ہیں بھی یا نہیں. اس سے یہ چھپانے کے لیے اس طرح کے نام معاشرے میں پرووائڈ ہو رہے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی کا فرمان آپ کے سلسلے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اپنے نام کو درست رکھا کرو، اچھے نام لیا کرو. قیامت کے دن ناموں سے پکارا جائے گا، باپ کا نام کھا کر پکارا جائے گا. اس لیے چاہیے کہ نام اچھے رکھیں. تو دوسرا حق یہ ہے. تیسرا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا یہ فرما بردار اور عشرہ مبشرہ سے خلفائے راشدین سے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ تیسرا حق یہ ہے میرے پر کہ اس کو قرآن کی تعلیم دی جائے، قرآن سکھلایا جائے. قرآن اگر نہیں سکھایا تو یاد رکھیے پھر اللہ کے ہاں یہی اولاد ہمارا گربان پکڑیں گی اور کہیں گی کہ اللہ انہوں نے ہمیں قرآن دنیا میں نہیں سکھایا، ہمیں قرآن سے محروم رکھا. پھر اللہ کا جواب دینے کے لیے آپ ہم تیار ہیں. میرے محترم دوستو، آئیے وقت قلت ہے لیکن جاتے جاتے آپ سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ خون جگر سے اداروں کو سیکھیے. وقت پڑے پسینہ بہائیے، وقت پڑے خود قربانی دیجیے، وقت لگے تو اپنے مال کی قربانی دیجیے. آپ اگر یہاں مال لگائیں گے، آپ اپنی کفالت کریے، اپنی ذمہ داری کو قبول کریں گے تو اللہ آپ کی کفالت کرے گا. آپ کے جسم سے آپ کی بیماری کو ختم کر دے گا. آپ نے اگر مال یہاں نہیں لگایا، ایک بات میں کہہ کر جا رہا ہوں، یاد رکھیے اگر آپ نے اپنے مالوں کو صحیح جگہ نہیں خرچ کیا تو اللہ کہیں کہیں خرچ کروا دے گا. غلط جگہ صحیح جگہ نہیں لگائیں گے. اگر آپ دین کی محبت نہیں لگائیں گے، قرآن پر نہیں مال کو لگائیں گے، اللہ کی دین کی خدمت کے لیے اپنے مال کو نہیں لگائیں گے تو آپ کے پیسے عدالتوں میں برباد ہوں گے، آپ کے پیسے ہاسپٹلوں میں برباد ہوں گے، آپ کے پیسے محکموں میں برباد ہوں گے، آپ کے پیسے چور ڈاکو لے جائیں گے. اس لیے لوگوں اپنے مال کی حفاظت کیجیے. اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو آپ صحیح جگہ خرچ کیجیے. اپنے اولادوں کو دین سکھائیے، دین سکھائیے، دینی ادارے ان کی حفاظت کیجیے. ان کی حفاظت کے لیے اگر آپ جان قربانی کرنے پڑے جان دیجیے، مال دینے پڑے مال دیجیے. اور آج دیکھیے اللہ نے ان بچوں کے سروں پر دستار رکھا ہے. اللہ ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اس ادارے کی محنت کو قبول فرمائے. ان اساتذہ وہ معلمات جو ان کی تربیت کے لیے رات دن کام کرتے ہیں، صبح و شام کے لیے قربانی دے رہے ہیں، بہت معمولی سے تنخواہ پر وہ اپنی اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں. آپ ان کے لیے غور کیجیے. مجھے معلوم ہے، مجھے اطلاع ہے بعض اساتذہ جو اس ادارے کے ہیں ان بیچاروں کی تنخواہ 6,000 ہے، کسی کی 7,000 ہے، کسی کی 8,000 ہے. اپنے کلیجے کے ہاتھ رکھ کے بتائیے اس مہنگائی کے دور میں کون خیال ہے 7,000 ہے 8,000 ہے اپنے گھر پریوار کا خرچ چلا کر دکھا دے، جو آج کے دور میں اپنی بیماری کا علاج کرا کر دکھا دے اتنے قلیل تنخواہوں میں. لیکن یہ آپ کے بچوں کو سوال کے لیے، آپ کے بچوں کو تراشنے کے لیے، آپ کے بچوں کو ایک اچھا معاشرہ کا حصہ بنانے کے لیے، آپ کے بچوں کو ایک اچھی سوسائٹی دینے کے لیے، آپ کے بچوں کو نکھارنے کے لیے یہ آپ اپنے جگر کو لگا رہی ہیں، اپنا قربان دے رہی ہیں. اللہ اساتذہ کے قربان کو قبول فرمائے، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. ان بچوں کے سینوں کو جو اللہ نے چنا ہے اس کی خدمت کے لیے اسے قبول فرمائے. اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ تمام حضرات یہاں آنے کو قبول فرمائے، ہمیں بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جو ہم نے کہا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.